بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خیال آیا کہ کچھ مساجد کے بارے میں بات کی جائے۔ نہ جانے کیوں ہمارے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے دانشور مساجد سے بہت چڑھتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر تو درکنار، وہ مساجد کا وجود بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے بابا بلے شاہ کی شاعری تک میں ایسے اشعار اپنی طرف سے ڈال دیے ہیں جو یقیناً انہوں نے نہیں کہے ہوں گے، اور جن میں اس بات کا شکوہ کیا گیا ہے اور اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جگہ جگہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں مساجد بہت بڑی تعداد میں بنائی گئی ہیں اور بن رہی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، مساجد کے کیوں خلاف ہیں۔ بابا بلے شاہ کے وہ اشعار تو آپ کو یاد ہوں گے، جو یقیناً ان میں بہت سارے اشعار گھڑے ہوئے ہیں، جو اشعار کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچارے ساڈا کوٹھا، قسمت ساری ساڈی مندی، ایک محلہ اٹھ مسیتاں کدی کراں پابندی۔ بابا بلے شاہ کے منہ سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ بھائی ایک محلے کے اندر 8 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، میں اب کہاں نماز پڑھوں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ بس میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ بہرحال یہ ان کی رائے۔ ابھی حال ہی میں ایک بڑے اور نئے دانشور وجود میں آئے ہیں، شبر علی صاحب، جو FBR کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ ایک ایک گلی کے، وہ محلہ چھوڑ کے گلی تک آ گئے کہ ایک ایک گلی میں 5 مساجد ہیں۔ حالانکہ اگر حقیقت معلوم کی جائے، دریافت کی جائے، تو ایک محلے میں 2 مسجدیں تک تو بات ہے، یہ 5 یہ ان لوگوں کے ہیلے بہانے ہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں، بس وہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ مساجد پر دینی لوگوں پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حال ہی میں ہماری محلے یعنی ہماری سوسائٹی کے کراچی میں ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی مسجد میں کل نماز جمعہ ادا کی گئی، اور وہ کچھ یاد آ گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے ایک نوجوان نے بھی پہلے ایک چھوٹی سی مسجد کی بیل ڈالی سوسائٹی کے کچھ اور لوگوں کے تعاون سے، اور وہ مسجد 2016 سے 2025 تک سوسائٹی کے رہنے والے اور آس پاس کی سوسائٹیوں کے رہنے والے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ سن 2022 میں مسجد کے اصل پلاٹ پر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ کوئی بڑا سرمایہ دار، کوئی بڑا صنعت کار، کوئی بڑا مخیر ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ یہ مسجد ہماری تعمیر کر دے گا، لیکن اللہ کا نام لے کر یہ مسجد شروع کی گئی، اور 3 سال کے مختصر عرصے میں بہت ہی خوبصورت یہ مسجد وجود میں آئی، اور اس مسجد میں 600 نمازیوں کی گنجائش ہے، اور 300 اوپر، تقریباً 350 نیچے کے فلور پر۔ مسجدیں تعمیر کرنا اسلامی معاشرے میں شروع سے رائج رہا ہے، لیکن جو لوگ معترض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اتنی ساری مساجد، حالانکہ اتنی ساری نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں اس وقت کوئی 1.5 لاکھ کے قریب مساجد
کہی جاتی ہیں، جو سرویز ہیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے 1600 افراد کے لیے ایک مسجد قائم ہے۔ دنیا بھر کا اگر جائزہ لیں تو دنیا بھر میں اس وقت کوئی 36 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد اس وقت 250 1.5 ارب کے قریب ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے آپ مساجد کو ڈیوائڈ کریں تو اس طرح سے کوئی 1600 افراد کے لیے 400 افراد کے لیے ایک مسجد بنتی ہے۔ ابھی بھی آپ پاکستان کے گاؤں میں جائیں، آپ کے قصبوں میں جائیں تو وہاں آپ کو بہت ہی کم ایک آدھ مسجد ہر جگہ ضرور نظر آئے گی، اور وہ جس حالت میں ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ تو جو جملہ معترضہ تھا جو ان حضرات کے جو مسجد بیدار لوگ ہیں سامنے آئی ہے، لیکن مسلمان بحیثیت مجموعی ہمیشہ مساجد تعمیر کرتے رہے ہیں، اس کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ جس مسجد کا میں نے ابھی آپ کو سوسائٹی کا ذکر کیا ہے، اس مسجد میں بھی لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا۔ کسی نے سریا سیمنٹ لاکھوں کا فراہم کیا، کسی نے ماربل کے جو پتھر تھے وہ فراہم کیے، وہ بھی لاکھوں کے تھے، کسی نے اس پوری مزدوری جو کروڑوں میں شمار کی جا سکتی ہے وہ مزدوری اپنی جیب سے، اپنے ساتھیوں کی جیبوں سے ادا کی، کسی نے قالینی صفیں جو ہیں وہ فراہم کی۔ بہرحال مساجد دنیا بھر میں اسی طرح بنتی ہیں، اور ان مساجد کو اگر دیکھا جائے تو یہ آرکیٹیکچرل ویلیو کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سب سے بڑی مسجد ہماری مسجد حرام ہی ہے، اور پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مساجد ہیں۔ بنگلہ دیش بھی، اور خاص طور پر اس کا شہر ڈھاکہ شہر تو کہلاتا ہی مساجد کا شہر تھا۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے مسلمان ملکوں میں ایک سے ایک ابو ظہبی کی مسجد شیخ زید بہت ہی مشہور ہے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو فیصل مسجد بھی، اور بحریہ ٹاؤن نے کراچی اور لاہور میں جو مساجد بنائی ہیں وہ بھی بہت عمدہ اور بہت ہی شاندار مساجد ہیں۔ خود غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان اکثریت میں بھی نہیں، وہاں پر بھی بہت جرمنی میں، پیرس میں، اٹلی میں بہت ہی شاندار مساجد، اور ان مساجد کے قیام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ابھی تک مرے نہیں ہیں، ان میں وہ چنگاری موجود ہے، ان میں وہ جذبہ موجود ہے۔ کاش جس مقاصد کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں وہ مقاصد صرف مسجد تک محدود نہ رکھے جائیں۔ ان مساجد سے باہر بھی ایک مسجد ہے جسے دنیا کہتے ہیں، جسے معاشرہ کہتے ہیں، جسے ملک کہتے ہیں، جسے صوبہ کہتے ہیں، جسے شہر کہتے ہیں۔ ان مساجد میں بھی اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور جس طرح کہا گیا ہے کہ ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے۔ یہ دنیا کی جو مسجد ہے، یہ بڑی مسجد جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جب ہم اس چھوٹی مسجد سے نکل کے اس بڑی مسجد میں جاتے ہیں، اس معاشرے میں جاتے ہیں، اس بازار میں جاتے ہیں، اس محلے میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے۔ یہی ان مساجد کا مقصد ہے، اور انہی مقاصد کو پورا کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اور احادیث میں اس کا بے حد ذکر آیا ہے
کہ جو کوئی مساجد کی تعمیر میں، ان کی تدین میں، ان کی صفائی ستھرائی میں حصہ لے گا، وہ اس دوسری دنیا میں، اس ابدی دنیا میں اپنا گھر بنائے گا۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔